بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو دہلی میں شاعری کا فروغ، اس کے دور اول کی پہلی ویڈیو جو ہے اس چیپٹر کی وہ میں نے اپلوڈ کر دی تھی، اور آج جو ہے اس کی دور دوم جو ہے، بلکہ دور اول کے جو اہم شعراء تھے وہ پہلی ویڈیو میں نے ڈسکس کر لیے تھے۔ مرزا رفیع سودا، میر درد اور خواجہ میر تقی میر، بلکہ میر تقی میر، خواجہ میر درد اور میر تقی میر۔ آج جو ہے باب نمبر 7 خواجہ زکریا صاحب کی کتاب، اس میں دہلی میں شاعری کا فروغ دور اول کا دوسرا حصہ ہے، دوسری ویڈیو ہے، دیگر شعراء۔ تو دہلی میں شاعری کے فروغ کے دور اول میں جو دیگر شعراء تھے وہ تو بہت زیادہ تھے، لیکن میں ادھر آپ کے لیے اہم جو ہے شعراء جو ہے وہ لے کر آیا ہوں۔ تو پہلے نمبر پر ہیں میر سوز۔ تو چلیے جی، سید محمد نام، سوز تخلص، والد کا نام سید ضیاء الدین اور حضرت شاہ قطب عالم گجراتی کی اولاد میں تھے۔ سوز دہلی میں پیدا ہوئے۔ محمد شاہی دور میں گھر گھر شاعری کا چرچا تھا۔ سوز بھی عنفوان شوابی میں شعر گوئی کی طرف مائل ہوئے۔ پہلے میر تخلص استعمال کرتے تھے، اور بعد میں انہوں نے سوز کا تخلص استعمال کیا۔ اس کے بعد ہیں جی دوسرے نمبر پر جو دلی کی شاعری، دور اول کی شاعری جو ہے اس میں، بلکہ یہ تھوڑا سا اس میر سوز کے بارے میں پڑھ لیں۔ ادا بندی اور بول چال میں بہتوں نے سوز کی تقلید کی، لیکن انشاء، جرت اور رنگین کے سوا کوئی اسے نبھا نہ سکا۔ اور دوسرے نمبر پر ہیں جی کیم چاند پوری۔ تو معاصر تذکرہ نگاروں میں سے میر تقی میر، سید فتح علی گردیزی اور میر حسن نے ان کا نام محمد قیم لکھا ہے۔ مصطفی جو ٹانڈا میں ان کے ہم پیالو ہم نوا رہے ہیں، اپنے پہلے تذکرے عقد ثریا میں ان کا نام محمد قیم اور تذکرہ ہندی میں قیام الدین علی بتاتے ہیں جی۔ تو اب قیام الدین قیم جو ہیں ان کے بارے میں تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں۔ قیم کی مصنوعیاں کثرت تعداد، فنی محاسن اور موضوعات کے تنوع ہر لحاظ سے خاص توجہ کی مستحق ہیں۔ مصنوعات قیم کی مابع الامتیاز خصوصیت ان کا مقامی رنگ ہے۔ شمالی ہند کے مصنوعی نگاروں میں سب سے زیادہ قیم نے مقامی عناصر سے کام لیا۔ قیم کی طویل مصنوعیوں میں مصنوعی عشق درد پہلی کون سی ہے؟ مصنوعی عشق درد میں پنجاب کے ایک درویش شاہ لدھا کی داستان معاشقہ نظم کی گئی ہے۔ دوسری مصنوعی موسوم بے حیرت افزا، یہ ہے دوسری مصنوعی، اس میں ایک نٹ کی بازی گری کا قصہ بیان کیا گیا۔ یہ دونوں مصنوعیاں لوک ریت پر مبنی قصے ہیں۔ اور قیم کی تیسری مصنوعی ہے رموز و صلات، اگرچہ ایک مذہبی مصنوعی ہے، لیکن اس میں مختلف نکات کی وضاحت کے لیے جا بجا قصے، مختصر حکایتیں، تمثیلیں بیان کی گئی جو تمام تر مقامی ماحول اور معاشرتی زندگی سے متعلق ہیں۔ قیم نے یوں تو سودا سے اکتساب کیا، یعنی ان سے سیکھا، مرزا رفیع سودا سیکھا، لیکن کم از کم غزل میں وہ سودا کے علاوہ شاہ حاتم، میر اور در سے بھی متاثر و مستفید ہوئے۔ قیم کے رنگ کلام میں ان چاروں کی خصوصیت کی جھلک پائی جاتی ہے۔ اس کے بعد بلکہ قیم ابھی تک جو ہے نا ان کے بارے میں تھوڑا رہتا ہے۔ ہاں جی، ان کی غزلوں میں میر کی داخلیت اور سودا کی خارجیت کا حسین امتزاج ملتا ہے۔ اچھا، تیسرے نمبر پر جو ہیں وہ خواجہ میر اثر ہیں۔ ان کا نام محمد میر اور تخلص 1735 میں پیدا ہوئے۔ خواجہ میر در کے چھوٹے بھائی تھے اور 1794 میں ان کی وفات ہوئی۔ یہ ہیں جی میر اثر۔ اور میر اثر کی نا ایک مصنوعی بڑی مشہور ہے جس کا نام ہے جی مصنوعی خواب و خیال۔ اس سے پہلے میر تقی میر بھی اس نام سے لکھ چکے ہیں۔ اثر کا اصل شاہکار ان کی مصنوعی خواب و خیال ہے۔ یہ عشق و محبت کا وہ دریا ہے جس میں ان کے دونوں دیوان معاون نہروں کی طرح آ کر ملتے ہیں۔ چلیں نیچے چلیں جو ہائی لائٹڈ ہیں۔ مصنوعی کی بنیاد ایک عشق خیز اور رومان انگیز واقعے پر رکھی گئی ہے۔
جو مصنف کے دور شباب میں پیش ہے، اور یہ مادر اپنی اسی خطاب پر کی۔ بعض مقامات پر یوں لگتا ہے کہ یہ اپنی رفیقہ حیات کے انتقال کے بعد اس کی یاد میں کہے گی۔ اثر نے وجہ تصنیف یہ بتائی ہے کہ ایک مرتبہ خواجہ میر دار نے مصنوعی کے انداز میں 100 اشعار یوں ہی تفنن کے طور پر گئے اور پھینک دیے تھے، اور بعد میں وہ کہتے ہیں کہ مجھے یاد رہ گیا اور میرے مانگنے پر وہ آپ نے مجھے ہی عنایت کر دیے تھے، اور پھر میں نے جو ہے نا آگے لکھ دیے۔ چلیں جی، میر اثر کے بعد جو ہیں دلی کے دور اول کی شاعری میں جن کا نام نمایاں آتا ہے وہ ہیں جی چوتھے نمبر پر تابہ۔ میر عبدالحی تابہ نجیب الطرفین سید تھے۔ نجیب الطرفین کا مطلب جس کے ماں باپ اچھے نسب کے ہوں، اور وہ ان کا مسکن جو ہے وہ دہلی میں ہے۔ کثرت شراب نوشی سے جوانی میں انتقال کر گئے، اور باقول مولوی عبدالحق تخیل کی پروازی نام کو نہیں، عشق و محبت کی عام باتیں ہیں، لیکن زبان اور بول چال کا لطف ضرور پایا جاتا ہے ان کی شاعری میں۔ ٹھیک ہے جی، 5ویں نمبر پر ہیں جی یقین۔ انعام اللہ یقین نام انعام اللہ خان نام یقین تخلص، اور خلف عدل الدین خان مبارک جنگ۔ ٹھیک ہے، باپ نے کسی نامعلوم سبب سے انہیں قتل کر دیا تھا۔ یہ واقعہ 1755 عیسوی میں آیا جب ان کی عمر 23 سال تھی۔ مرزا مظہر جانا انہیں بے حد عزیز رکھتے تھے، اور انہوں نے ان کی اصلاح کی طرف خاص توجہ دی۔ یقین کا دیوان 5 اشعار کی 170 غزلوں پر مشتمل ہے، اور اردو شاعری کی جو ہے تاریخ میں اس التزام کی اور کوئی مثال نہیں ملتی۔ یہ ہیں جی یقین صاحب۔ یقین کے بعد جو ہے دبستان دلی کے دور اول کی شاعری میں ان کا نام نمایاں ہے وہ ہے مرزا عظیم بیگ۔ شروع ہی میں حاتم سے اصلاح لی کہ انہوں نے مرزا عظیم بیگ نے، اور بعد نہ کلام سودا کو دکھاتے رہے۔ انہیں اپنی شاعری پر بے حد ناز تھا، اور وہ خود کو اردو کا صاحب کیا ہوتا ہے، ہر بات میں صحیح رائے رکھنے کی صلاحیت رکھنے والا سمجھتے تھے، اور ان کی اس خود ستائی کے باعث تذکرہ نے انہیں اچھے الفاظ میں یاد نہیں کیا۔ مجموعہ نقد کے مصنف قدرت اللہ قاسم کے عزیز دوست ہیں۔ مجموعہ نقد جو تھا ایک اردو کا تذکرہ ہے جی۔ غرور و خود ستائی ہی کی بدل انہیں اپنے سے کم عمر شاعر انشاء اللہ خان انشاء کے ہاتھ ذلت اٹھانی پڑی۔ اس واقعے کو محمد صلی نزار نے آب حیات میں نہایت دلچسپ انداز میں تحریر کیا۔ آب حیات کیا ہے؟ اردو کا ایک تذکرہ ہے۔ تو اب تھوڑی سی حواشی کے بارے میں پڑھ لیں، کیونکہ ہر باب کے آخر پر جو حواشی ہوتی ہیں، یعنی یہ باب کن کن ذرائع سے لیا گیا ہے، بنایا گیا ہے، تو وہ بڑے اہم ہوتے ہیں۔ پہلا نمبر پر آب حیات محمد صلی نزار کا تذکرہ ہے۔ دلی کا دبستانی شاعری نور الحسن کی تصنیف ہے۔ آب حیات کو مرتبہ کیا ابرار عبدالسلام نے آب حیات کو جی مرتب کیا ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ نکات و شعرا میر تاکہ میر کا ہے، اور مرتبہ اس کو مرتب کرنے والے محمود الہی ہیں۔ مغزن نکات قیام الدین قیم چاند پوری کا تذکرہ ہے، جبکہ مرتب جو اس کو کیا ہے مولوی عبدالحق نے کیا ہے۔ اچھا، گولے رانا لکشمی نارائن شفیق کی تصنیف ہے۔ اس کے بعد 15 نمبر پر آ جائیں، تذکرہ شعراء اردو میر حسن کا ہے، جبکہ مرتب حبیب الرحمن خان شیروانی نے کیا ہے۔ 16 نمبر پر ہے مجموعہ نقد جلد اول قدرت اللہ قاسم کا ہے، اور مرتب حافظ محمود شیرانی نے کیا ہے۔ ہسٹری آف اردو لٹریچر انگریزی میں رام بابو سکسینہ کی جو ہے نا کتاب ہے، اور رام بابو سکسینہ کو اردو کا پہلا مورخ بھی کہا جاتا ہے۔ اچھا، 32 نمبر پر مقدمہ شعر و شاعری الطاف حسین علی کی تصنیف ہے، اور مرتب کی ہے وحید قریشی نے۔ اچھا جی، اس کے 39 نمبر پر ہے نکات و شعرا میر تقی میر کا تذکرہ ہے، جو 1752 میں لکھا تھا، انہوں نے فارسی زبان میں لکھا تھا، اور اردو کا پہلا تذکرہ ہے۔ اس کو مرتب کیا ڈاکٹر محمود الہی نے۔ انتخاب کلام میر مولوی عبدالحق کا ہے کی تصنیف ہے، اور ذکر میر تقی میر کی، اور مترجم جو ہیں مترجم و مرتب نثار احمد فروقی ہیں۔ میر اور میریات کے مصنف جو ہیں وہ صفدرہ ہیں۔ ٹھیک ہے، 49 پر ہے تذکرہ ہندی غلام حمدانی مصطفی کا ہے، مرتب کیا مولوی عبدالحق نے۔ اور طبقات و شعرا جو ہے قدرت اللہ شوق نے لکھا ہے۔
ٹھیک ہے، یہ تذکرہ ہے جی۔ اور اس کے بعد میر سوز سوانح اور شخصیت ڈاکٹر زاہد منیر عامر کی یہ تصنیف ہے جی۔ اس کے بعد آگے چلتے ہیں جی۔ یہ حواشی میں بہت ساری بکس تھیں، بہت ساری کتب تھیں جو پیپر میں پوچھی جاتی ہیں، چلو میں نے کہا آپ کو بتا دیتا ہوں۔ یہ 58 نمبر پر ہے تذکرہ ریختہ گوئیاں، جو ہے سید فتح علی حسینی گردیری کا ہے لکھا ہوا تذکرہ ہے، اور مرتب عبدالحق نے کیا ہے، مولوی عبدالحق نے۔ 59 پر ہے تذکرہ شعراء اردو، جو ہے میر حسن نے لکھا ہے، مرتب حبیب الرحمن شیر خوانی نے کیا ہے۔ تذکرہ عقد ثریا غلام حمدانی مصطفی کا ہے، اور مرتب کرنے والے کون ہیں؟ عبدالحق ہیں۔ اور تذکرہ ہندی جو ہے غلام حمدانی مصطفی کا ہے، اور اس کو بھی مرتب کرنے والے عبدالحق ہیں۔ تذکرہ مغزن نکات قیم چاند پوری کا ہے، اور مرتب کیا ہے اس کو ڈاکٹر اقتدار حسین نے، اور دستور الفساد احمد علی یکتا کی تصنیف ہے۔ اور رسالہ معارف جو ہے یہ سید سلیمان ندوی نے جاری کیا تھا۔ 73 نمبر پر گلشن ہند مرزا علی لطف کا جو ہے نا تذکرہ ہے، اور مجموعہ ناز قدرت اللہ قاسم کا تذکرہ ہے، اور مرتب اس کو کیا ہے حافظ محمود شیروانی۔ دیوان طابہ کو مرتب کیا ہے مولوی عبدالحق نے۔ تو یہ تھا جی دہلی میں شاعری کا فروغ دور اول کی دوسری ویڈیو، اور آج یہ 7واں باب ڈاکٹر خواجہ زکریا جو ہیں ان کی تاریخ کی کتاب مختصر تاریخ ادبیات مسلمانہ نے پاک و ہند سے اختتام پذیر ہوا۔ تو انشاءاللہ اس سے اگلی ویڈیو جو ہے وہ 8ویں باب کی ہوگی، تو وہ آپ کے لیے لے کر آؤں گا۔ تو آج کے اتنا ہی کافی، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ، اللہ نگہبان۔